بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما صدق الله العظيم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین کرام، آج 4 نومبر 2022 کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 93 سے آیت نمبر 95 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ درس میں سکندر ذوالقرنین کے 2 سفروں کا ذکر تھا۔ ایک انہوں نے سفر کیا تھا انتہائی مغرب کی جانب کہ جہاں سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی اور لگ رہا تھا کہ یہیں سورج ڈوب رہا ہے، اور دوسرا سفر انہوں نے کیا تھا انتہائی مشرقی جانب کہ جہاں یہ وہاں سے آگے آبادی کوئی نہیں تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ سورج یہیں سے نکل رہا ہے۔ آج جو آیات تلاوت کی ہیں یہاں سے سکندر ذوالقرنین کے تیسرے سفر کا ذکر ہے، اور جو ان کا تیسرا سفر تھا یہاں قرآن پاک میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کس طرف تھا، لیکن مفسرین اکرام نے اور مورخین نے اس کی تشریح کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو تیسرا سفر سکندر ذوالقرنین نے کیا تھا یہ شمال کی جانب کیا تھا، اس لیے کہ آبادی شمال کی جانب تھی، تو اس لیے انہوں نے شمال کی جانب یہ تیسرا سفر کیا۔ اچھا، تیسرا سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے کہ 2 پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ اس طرف ہے ایک پہاڑ اس طرف ہے، اور دونوں بلند پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں کے درمیان میں ایک قوم رہتی ہے، بستی ہے، اور وہ قوم بالکل ایسی ہے جیسے بالکل ویشی قسم کی قوم ہے، نہ ان کو کوئی بات سمجھ آتی ہے نہ وہ اپنی بات کسی کو سمجھا سکتے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین ان کے پاس پہنچے، دیکھا ان کو تو بات تو خیر وہ نہ سمجھ سکتے نہ سمجھا سکتے تھے، ایسے انتہائی سائڈ پر رہتے تھے اور بس اس طرح کچھ ان کا رہن سہن تھا۔ خیر پھر ترجمان کے ذریعے یا اشاروں کے ذریعے انہوں نے اپنی بات سمجھائی سکندر ذوالقرنین کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ اتنی قوت دی ہے، اسباب دیے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ یہ 2 پہاڑ ہیں ان کے درمیان ایک درہ راستہ ہے، اس کے پیچھے ایک قوم رہتی ہے، اس کا نام ہے یاجوج ماجوج۔ وہ یاجوج ماجوج اس طرح کرتے ہیں کہ سال میں وقفے سے اس درے سے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ پہاڑوں سے آ نہیں سکتے، پہاڑ بہت اونچے ہیں، تو وہ ان پہاڑوں سے نہیں حملہ کر سکتے۔ جو درمیان میں درہ راستہ ہے 2 پہاڑوں کے درمیان، اس سے وہ آ کرنا وقفے سے ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، ہمیں تباہ و برباد کرتے ہیں، ہمارا مال چھین کے لے جاتے ہیں۔ آپ مہربانی فرما کر ایسا کریں کہ اس درے کے شروع میں جہاں سے وہ داخل ہوتے ہیں، یاجوج ماجوج جہاں سے انٹر ہوتے ہیں، وہاں پر ہمیں ایک مضبوط دیوار بنا دیں، ایک مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ وہ ادھر ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اور ساتھ یہ بھی انہوں نے پیشکش کی کہ آپ اگر مناسب سمجھیں تو ہم آپ کو کچھ پیسے بھی دے سکتے ہیں، کچھ مال بھی دے سکتے ہیں، آپ ہمیں دیوار بنا دیں۔ تو سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا نا مال و اسباب، وہ میرے پاس بہت ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کام تھوڑا لمبا ہے، مشکل ہے، دیوار موٹی بنانی ہے، بڑی بنانی ہے، تاکہ اس کو وہ دیوار کو ختم نہ کر سکیں، وہاں سے داخل نہ ہو سکیں، تو میرے پاس بندے تھوڑے ہیں، آپ ایسے کرو کہ مجھے اپنے بندے دو، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، میری مدد کرو قوت افرادی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کام تو بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، صرف مال کے ساتھ تو کام نہیں ہوتا ہے، تو آپ بندے اپنے مجھے دو، مزدور مستری، تو مال جو ہے وہ میں اپنے پاس سے لگاؤں گا، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر خیر انہوں نے دیوار کیسے بنائی وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آگے تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہے یہاں پر نا تیسرا واقعہ۔ لیکن اب یہاں پر جو ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ یہ یاجوج ماجوج کون سی مخلوق ہے جو اس طرف رہتی تھی اور حملہ کرتی تھی اس قوم پر، تو ان کی کیا مطلب تشریح ہے یا ان کا کیا تعارف ہے یاجوج ماجوج کا۔ پہلی بات تو یہ قرآن پاک میں نا آپ کو پہلے بھی یہ درس میں بتایا ہے کہ زیادہ تفسیروں میں نا اللہ تعالیٰ نہیں جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہر ایک بریکی کو بیان، یہ قرآن پاک میں نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت کی کتاب ہے، کسی کہانی نہیں ہے کہ 1 to all شروع پیدائش سے لے کر موت تک سارا اس کا واقعہ لکھنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نصیحت کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، تو اس میں اتنی بات اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو مین بات ہوتی ہے، جو موٹی موٹی بات ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔ پھر اس کی تشریح احادیث پاک میں ہے۔ احادیث پاک میں بھی مطلب یہ ہے کہ جو مقصد کی بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک نا ان کے تعارف سے خاموش ہے، صرف یاجوج ماجوج ذکر ہے۔ احادیث پاک میں ان کی تشریح آئی ہے اور ان کا تعارف آیا ہے۔ پھر احادیث پاک میں بھی بہت زیادہ تفصیل سے نہیں آیا ہے، کافی احادیث پاک ہے لیکن بہت ہی زیادہ تفصیل سے نہیں آیا۔ تاریخ میں بہت زیادہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جو تاریخی باتیں ہوتی ہیں ان پر بندہ زیادہ یقین نہیں کر سکتا، اس میں سچ اور جھوٹ دونوں ہوتے ہیں۔ ہاں جو قرآن ہے، جو حدیث پاک ہے، وہ سچی بات ہے، اس پر 100% بندہ یقین کر سکتا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ بھی انسانوں ہی کی ایک قسم ہے۔ کس کی جی؟ انسانوں ہی کی ایک قسم ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے۔ نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا تھا، اور جو نہ ماننے والے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے طوفان کا عذاب بھیجا تھا۔ اچھا، طوفان کا عذاب بھیجنے کے بعد جو ماننے والے بچ گئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روح زمین پر جتنے بھی انسان موجود ہیں ابھی، یہ انہی کی اولاد میں سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام ہی کی نسل کو ہم الباقین دنیا میں باقی رکھا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جتنے بھی ہیں یہ سارے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام، حام، یافس۔ ان میں سے یہ جو ہیں یاجوج ماجوج، یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ یافس، فا کے ساتھ ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے۔ تو یہ اس کی اولاد میں سے یہ یاجوج ماجوج آئے ہیں۔ اور حدیث پاک جو سب سے زیادہ تفصیلی ہے وہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے، جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے اور باقی حدیث پاک میں بھی، اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث پاک میں پہلے خروج دجال کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد نزول عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کا ذکر ہے، اس کے بعد پھر اس حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کا بھی ذکر اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ حضرت دجال کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے، اس کا میں ابھی آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہمارا یہاں پر موضوع وہ نہیں ہے۔ اور پھر اس حدیث پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، یعنی قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ان کا بھی تفصیل کے ساتھ ہے، وہ بھی ابھی آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا۔ صرف یاجوج ماجوج کا جو ذکر اس حدیث پاک میں آیا ہے، صرف وہ آپ کے سامنے ابھی ذکر کروں گا۔ تو اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں سے ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلے میں کسی کو طاقت حاصل نہیں ہوگی، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یعنی دجال کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو رہا ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ ایسی مخلوق میں اپنی نکالوں گا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایسے کریں گے کہ اس وقت مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے اور حق تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے، اور یاجوج ماجوج اتنے زیادہ ہوں گے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ان میں سے نا ایک بندے کے 1000 بیٹے ہوتے ہیں تب وہ مرتا ہے۔ کتنے؟ 1000۔ اور اگر وہ کیا کہتے ہیں اس کو عورت ہے تو اس کے بھی 1000 بچے ہوں گے تب اس کو موت آئے گی۔ یہ ان کو کنفرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے
1000 بچے ہوں گے تو پھر کیا ہوگی؟ موت آئے گی. یعنی اتنے زیادہ ان کی نسل اتنی زیادہ ہے. اس حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کھولیں گے نا تو ایسے نظر آئیں گے کہ جیسے ہر طرف سے نا وہ پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے، پہاڑوں سے، آس پاس سے. تو اتنی کثرت کی وجہ سے بہت زیادہ وہ لگیں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو کھولیں گے اور ان کو بھیجیں گے یاجوج ماجوج کو. اور جہاں سے گزریں گے تو وہاں بحیرہ تبریہ یا جس دریا سے، جس نہر سے وہ گزریں گے، سارے کا سارا پانی پی جائیں گے. اس کا سارے کا سارا پانی دریا کا، سمندر کا سارا پی جائیں گے، ختم کر دیں گے اور خشک کر دیں گے. وہاں سے جو بعد والی قوم گزرے گی وہ کہے گی یہاں تو پہلے دریا تھا، یہاں تو پہلے سمندر تھا، وہ کدھر گیا؟ وہ سارا خشک ہو گیا. اتنا زیادہ یہ مطلب پانی پئیں گے، کھائیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے جو ماننے والے ان کو لے کر کوہ طور میں پناہ لے لیں گے، جو کوہ طور ہے، اور باقی مسلمان اپنے قلعوں میں محفوظ جگہ میں پناہ لیں گے اور کھانے کا سامان بھی ان کے ساتھ ہوگا. لیکن کرتے کرتے جب وہ سامان ختم ہو جائے گا تو ایسا وقت آ جائے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا پاس. تو یہاں پر حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ ایک بیل کا جو سر ہے، جس کو دیکھیں قربانی کے موقع پر لوگ ایسے پھینک دیتے ہیں، وہ بھی اتنا قیمتی ہو جائے گا کہ 100 دینار سے بھی وہ بہتر سمجھا جائے گا، اس لیے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہوگا. اللہ اکبر. پھر ایسے ہوگا کہ مسلمان اپنی تکلیف دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وبائی صورت میں، یعنی جیسے وبائی بیماری آ جاتی ہے، کوئی ایسی بیماری بھیجیں گے تو جتنے بھی یاجوج ماجوج ہوں گے وہ سب کے سب مر جائیں گے، سب کے سب بیماری کی وجہ سے مر جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ماننے والے ہیں وہ کوہ طور سے نیچے اتریں گے. جب نیچے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ کوئی جگہ نہ ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں ہوگی جہاں پر ان کی لاشیں نہ پڑی ہوں. یاجوج ماجوج کی ہر جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوں گی. تو پہلے ان کے ہونے کی وجہ سے تکلیف تھی، اب مر گئے ہیں، لاشوں کی وجہ سے تکلیف ہے، بدبو ہی بدبو. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ اس مصیبت سے بھی ہمیں نجات دلا دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے. ایسے پرندے ہوں گے کہ ان کی گردنیں جس طرح اونٹ کی گردن جتنی موٹی ہوں گی، اور وہ ان کی لاشوں کو ایسے پنجوں سے منہ سے اٹھائیں گے، اٹھا کسی دور جگہ جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں جا کر ان کو پھینک دیں گے اور بالکل ساری جگہ صاف کر دیں گے، ساری زمین. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، اور بارش برسائیں گے، بارش کی وجہ سے ساری زمین دھل جائے گی، جو ان کی لاشوں کی وجہ سے بدبودار ہو گئی تھی وہ ساری دھل کے صاف ستھری ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس زمین کے اندر پھلوں کو، پھولوں کو اگائیں گے، اور پھر برکات جو ہے وہ ظاہر ہوں گی. یعنی یہ قرب قیامت کے واقعات ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا. اور پھر برکات ایسی ظاہر ہوں گی کہ اللہ اکبر. یہاں تک آتا ہے حدیث پاک میں کہ اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے کہ ایک ہی انار پوری ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا. پوری ایک جماعت ایک ہی انار کھائے گی تو ان کا پیٹ بھر جائے گا. اور اس کا چھلکا ہوگا اتنا بڑا ہوگا، جس طرح لوگ چھتری ہوتی ہے نا ہماری، تو لوگ اس کے چھلکے سے نا چھتری بنا لیں گے، اتنے بڑے بڑے اس کے انار کے اس کے چھلکے ہوں گے. اور یہاں تک آتا ہے کہ حدیث پاک میں کہ اونٹنی اتنا دودھ دے گی کہ ایک ہی اونٹنی کا دودھ پوری ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ پورے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اتنا زیادہ فراوانی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اس لیے کہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے، سارے لوگ نیک ہو جائیں گے اور حق کا ساتھ دینے والے بن جائیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ زمانہ 40 سال رہے گا. کتنے سال؟ 40 سال یہ رہے گا، بالکل نیکی کا زمانہ، برکات کا زمانہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہوگا یہ 40 سال رہے گا قرب قیامت. اس کے بعد ایسا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا قیامت قائم کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار آواز چلائیں گے. جب وہ آواز چلے گی تو جتنے بھی وہ ماننے والے ہوں گے نا، مسلمان ایمان والے جو عیسیٰ علیہ السلام کے جھنڈے تلے جمع ہوئے تھے، تو وہ سب کے سب کو اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغل کے نیچے نا ایک دانہ نکل آئے گا. بغل میں جو دانہ نکلے گا اس کی وجہ سے پھر وہ سب ایمان والے فوت ہو جائیں گے، سب ایمان والے فوت ہو جائیں گے. جب سب فوت ہو جائیں گے تو پیچھے صرف برے لوگ رہ جائیں گے. نیک لوگ فوت ہو جائیں گے اور شریر قسم کے برے نافرمان لوگ باقی رہ جائیں گے. یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ سر عام بدکاریاں کریں گے، جیسا جانور ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح سر عام بدکاریاں، گناہ کریں گے. پھر اس وقت اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے اوپر پھر قیامت کو قائم کریں گے.
پھر اس وقت قیامت قائم ہوگی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جو وہ برے لوگ ہوں گے ان پر وہ بھی سارے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مر جائیں گے۔ اس طرح حدیث پاک میں، اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے بارے میں، اللہ اکبر، یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے جبل الخمر، اس پر چڑھ جائیں گے اور چڑھ کے نا بہت فساد مچائیں گے شروع میں، پھر اس پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، پہاڑ پہ چڑھ کے یہ کہیں گے کہ ہم نے اب زمین والوں کو ختم کر دیا ہے، اب نا آسمان والے رہ گئے ہیں، صرف آسمان والوں کو بھی ہم مارے، پہاڑ بلند پہاڑ پہ چڑھیں گے، اور اپنے گمان کے مطابق وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم تیر آسمان کو ماریں گے نا تو آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہی مر جائیں گی، تو جب تیر اوپر کو پھینکیں گے تو وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے ان کی طرف، اور وہ بیوقوف یہ سمجھیں گے یہ جو خون آلود ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوں گے، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے نا آسمان والی مخلوق کو بھی کیا کر دیا ہے، مار دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اس طرح ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، اور باقی بھی احادیث پاک میں ان کی تفصیل ذکر ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ کافی حدیث پاک ہیں جن میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ بس خلاصہ یہی ہے، آگے چل کے مزید انشاءاللہ جب واقعہ مکمل ہوگا تو پورے طور پر آپ کے سامنے یاجوج ماجوج کی حقیقت بھی آ جائے گی، پھر جو دیوار حضرت سکندر ذوالقرنین نے بنائی تھی وہ کس چیز سے بنائی تھی، وہ دیوار اب ہے یا نہیں ہے، کون سے ملک میں ہے، یہ بھی انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آ جائے گی۔ آج کے درس سے ہمیں بس صرف اتنا سبق ملا ہے اور اتنی بات سمجھ میں آئی ہے کہ سفر کے دوران ایک قوم سے ملاقات ہوئی اور وہ یاجوج ماجوج کے حملوں سے تنگ تھے، تو انہوں نے کہا ہمیں دیوار بنا کر دیں، تو سار مال کی پیشکش بھی کی، تو سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ میں دیوار تمہیں بنا دیتا ہوں لیکن پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف تم اپنی افراد کے ساتھ میری مدد کرو۔ بس اتنا آج کے دور، اور یہ بھی ساتھ یہ بات سمجھ میں آئے کہ یاجوج ماجوج کوئی اور طرح کی مخلوق نہیں تھی، یہ بھی انسانوں ہی میں سے ایک قسم کی مخلوق تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں، باقی انشاءاللہ آئندہ کے درس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ جب سکندر ذوالقرنین پہنچے، بلغا کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، اور اسی طرح وہ کہتے ہیں نا خطیب صاحب جب بیان ختم کرتے ہیں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم پر صرف کیا ہے، کھلا کھلا پہنچانا، بات کھل کر لوگوں کے سامنے بیان کر دینا۔ اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کا فائدہ نہیں کرے گا تو اس کا نقصان ہے، یہ مطلب ہوتا ہے بلاغ کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ بلاغ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، پہنچانا، یہ معنی ہے۔ حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے، اسی طرح یہ صحافت کے لفظوں میں استعمال ہوتا ہے ذرائع ابلاغ، ذرائع ابلاغ، یہ جو پہنچانے کے ذریعے ہوتے ہیں نا، خط، کتابت، اس طرح یہ میڈیا کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، ان سب کو ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذریعے بات اسے تک پہنچائی جاتی ہے۔ حتیٰ اذا بلغا، جب سکندر ذوالقرنین پہنچے، بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان، سد دیوار کو بھی کہتے ہیں اور سد پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو رکاوٹ بنے،